اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم روی عن امیر المؤمنین علی بن ابی طالب فی الحکم والمواعظ من نہج البلاغۃ کن فی الفتنۃ کابن اللبون لا دہر فیرکب ولا درع فیحلب۔ عزیزان گرامی، مولا الکل امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام نہج البلاغہ کے تیسرے حصے میں حکم و مواعظ کے حصے میں ارشاد فرماتے ہیں کہ فتنے و فساد میں اونٹنی کے اس بچے سے بن جاؤ کہ نہ تو اس کی پشت پر سوار ہوا جا سکے اور نہ ہی تھنوں کو دھوا جا سکے۔ جناب والا امیر المومنین علیہ السلام نے اس ارشاد گرامی میں اگر اس کو سمجھنے کی کوشش کی جائے تو مولا نے اس ارشاد گرامی میں زمانے کی دو تقسیمیں بیان فرمائی ہیں کہ زمانہ یا تو اس طریقے کا ہوتا ہے یا اس طریقے کا ہوتا ہے۔ اس تقسیم کو سمجھنے کے لیے ایک زمانہ وہ ہوتا ہے کہ جو آئینے کی طرح صاف و شفاف ہوا کرتا ہے، جو اپنے اندر موجود حکمرانی کو واضح طور پر بتلا رہا ہوتا ہے کہ اس زمانے پر حکمرانی باطل کی ہے یا حق کی ہے۔ اور اگر آپ تاریخ میں دیکھنا چاہیں جس طریقے سے یزید کا زمانہ ہے تو اس کے زمانے کے حوالے سے شاید کوئی منصف انسان یہ نہ کہے کہ یہ حق کا زمانہ ہے کہ جس میں حکمرانی حق کی ہو، نہیں جناب، یہ باطل کا زمانہ ہے۔ یہ زمانہ ایسا ہوتا ہے کہ جس پہ حکمرانی حق کی واضح و آشکار ہوتی ہے سورج کی طرح، جس طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا زمانہ ہے کہ جہاں آپ مسلمانوں کے حاکم ہیں، جہاں پر حق کا بول بالا ہے، جہاں پر معصیت کار کو سزا دی جاتی ہے، لہذا یا تو زمانہ اس طریقے کا ہوتا ہے یا دوسری قسم کیا ہے کہ نہیں جناب، زمانہ جو ہے نا اتنا دھندلا ہو چکا ہوتا ہے کہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہوتا کہ یہاں پر حق کا بول بالا ہے یا باطل کا بول بالا ہے، یہاں پر حکمرانی حق کی ہے یا باطل کی ہے۔ اس طرح کے زمانے کو فتنوں کا دور کہا گیا ہے، جیسا کہ امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا نا، کل فی الفتنۃ، کہ فتنے میں، یعنی جب ایسا زمانہ ہو کہ جہاں تمہیں سمجھ میں نہ آ رہا ہو کہ کون حق ہے کون باطل ہے، جہاں حق و باطل اس طریقے سے مل چکے ہوں کہ یا تو حق ہو ہی نہ، اور اگر ہو تو باطل کی ملاوٹ کے ساتھ ہو۔ لہٰذا ایسے زمانے میں مومن کا کیا فریضہ ہے؟ مومن ہے، مسلمان ہے، اگر پہلے زمانے میں ہو کہ جہاں پر حق کا بول بالا ہے یا باطل کا بول بالا ہے، ایسے زمانے میں مومن کا فریضہ واضح ہوتا ہے، مومن کا فریضہ، مومن کا وظیفہ عملیہ متعین ہوتا ہے۔ چونکہ اللہ پر ایمان رکھتا ہے لہٰذا اس کا فرض ہے کہ حق کا ساتھ دے، اس پر متعین ہے کہ باطل کے سامنے ڈٹ کر کھڑا ہو جائے اور حق کی صفوں میں شامل ہو جائے۔ لہٰذا پہلے قسم کے زمانوں میں وظیفہ عملیہ کا تعین کرنا کوئی مشکل نہیں ہوتا، لیکن اگر زمانہ دوسری قسم کا ہو، فتنوں کے دور کا ہو،
اگر سمجھ میں نہ آ رہا ہو کہ حق و باطل کہاں پر ہیں، تو ایسے زمانے میں مولا علی علیہ السلام کیا فرماتے ہیں؟ کن فی الفتنتی کابن اللبون، کہ ایسے زمانوں میں تم اونٹنی کے 2 سالہ بچے کے مانند بن جاؤ۔ جناب ایک عجیب تعبیر ہے، ایک اہم تعبیر ہے کہ مولا علی علیہ السلام نے ابن لبون کی تعبیر استعمال کی ہے۔ لبون کہتے ہیں اونٹنی کو، ابن کہتے ہیں بچے کو۔ ابن لبون ایک اصطلاح ہے، ایک ٹرم ہے۔ اونٹنی کے 2 سالہ بچے کو ابن لبون کا نام دیا جاتا ہے۔ دیکھیں جو اونٹنی ہے نا، اس زمانے کی اہم چیزوں میں شمار ہوا کرتی تھی۔ اس پر 2 ایسے کام کیے جا سکتے ہیں جو زندگی کو آرام سے گزارنے کے لیے کافی ہے۔ انسان کو زندگی میں اچھی سواری کی ضرورت ہوتی ہے یا اچھی غذا کی ضرورت ہوتی ہے۔ جناب اونٹنی میں یہ دونوں چیزیں مہیا ہیں۔ آپ اونٹنی پر سوار ہو کے ان جیسے علاقوں میں اس زمانے میں کہ جہاں پر اونٹنی جو ہے بہترین سواری شمار ہوا کرتے تھے، آپ اونٹنی پر سوار بھی ہو سکتے ہیں، اپنا سامان لاد بھی سکتے ہیں۔ اور جہاں تک دوسری چیز کا تعلق ہے تو دنیا کی نایاب ترین غذا دودھ اس سے حاصل کیا جا سکتا ہے۔ لیکن جہاں یہ دونوں چیزیں اونٹنی سے استفادہ کی جا سکتی ہیں، وہیں ابن لبون اونٹنی کا 2 سالہ بچہ، جس کی تعبیر علی ابن ابی طالب نے استعمال کی، وہ ان دونوں چیزوں سے محروم ہے۔ نہ ہی اس پر سوار ہوا جا سکتا، نہ ہی اس پر سامان کو لادا جا سکتا، اور نہ ہی اس سے دودھ نکالا جا سکتا ہے، چونکہ ابھی وہ اس قابل نہیں ہوا ہوتا۔ لہذا امیر المومنین علیہ السلام کیا فرماتے ہیں کہ جب تم فتنوں کا دور دیکھو، جب تمہیں حق و باطل اس طریقے سے مل چکے ہو کہ تمہیں حق و باطل کی پہچان نہ ہو رہی ہو، تو ایسے دور میں تم ابن لبون کے مانند ہو جاؤ کہ نہ باطل تمہیں استعمال کر سکے، کہ اگر باطل کے تم استعمال میں آ گئے تو خداوند متعال کی نافرمانی ہوگی، تم معصیت کے مرتکب ہوگے۔ لہٰذا عزیزان گرامی، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا گو ہیں کہ ہمیں مولا کے فرامین کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والحمد للہ رب العالمین۔